اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، سودا کرتے وقت قسم کھانے کی کراہت کا بیان، اگرچہ وہ سچا ہی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قسم سودے کے زیادہ بکنے کا سبب ہے، لیکن کمائی کی برکت مٹانے کا ذریعہ بھی ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: صلعہ کے معنی سامان اور سودے کے ہیں، نفاق کے معنی رواج اور کثرت طلب کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سودا بیچتے وقت جو شخص قسم کھاتا ہے تو اس کا سودا تو جلدی بک جاتا ہے اور زیادہ بکتا ہے، لیکن یہ طریقہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اس کے برعکس کمائی زیادہ ہوتی ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، بلکہ اس سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اس لیے خریدار کو متاثر کرنے کے لیے قسم نہیں کھانی چاہیے، چاہے وہ سچا ہی ہو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سودا کرتے وقت زیادہ قسم اٹھانے سے بچو، اس لیے کہ اسے سودا تو زیادہ بک جاتا ہے لیکن یہ طریقہ برکت کو مٹا دیتا ہے۔ مسلم۔ فائدہ: اس میں بھی وہی بات بیان کی گئی ہے۔ اس میں ہمارے لیے غور و فکر کی دعوت ہے کہ جب سچی قسم کھانا بھی بے برکتی کا باعث ہے تو جو لوگ جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کو دھوکہ دیتے اور اپنا سامان بیچتے ہیں وہ کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں۔ اس بات کی کراہت کہ انسان جنت کے علاوہ اللہ کے واسطے سے کسی اور چیز کا سوال کرے، اور اس بات کی کراہت کہ اللہ کے نام پر مانگنے والے اور اس کے ذریعے سے سفارش کرنے والے کو انکار کر دیا جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی ذات کا واسطہ دے کر جنت کے سوا کسی چیز کا سوال نہ کیا جائے۔ ابو داؤد۔ فائدہ: اس حدیث کی بابت شیخ البانی نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے اس مسئلے کی وضاحت ہوتی ہے کہ کئی وجوہ سے محل نظر ہے۔ یہ حدیث سندن ضعیف ہے، اگر اس کی صحت مان لی جائے تب بھی یہ صحیح نہیں۔ اللہ کے واسطے سے دنیا کے فانی مال و دولت کا سوال کرنا منع ہے، لیکن اگر اس سے ہدایت اور سیدھے راستے کا سوال کیا جائے جو انسان کو جنت تک لے جاتا ہے تو اسے منع کس طرح قرار دیا جا سکتا ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر کراہت کا باب باندھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری بد اعمالیوں سے درگزر فرما دیجیے اور ہمارے اچھے اعمالوں کو قبول فرما لیجیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔